آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا زير له ولا مشير له ولا معين له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وائے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وائے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وائے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وائے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا وائے گرے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وائے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وائے جن کے آنے سے عرش عظیم پہ اجالا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم و احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے ہمارا سننا قبول فرمائے دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں گا نبی علیہ السلام کی سیرت وہ سیرت ہے اگر نبی علیہ السلام نے کسی پہاڑ کی طرف نسبت کی اگر اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے اگر نبی علیہ السلام نے کسی پہاڑ کی طرف نسبت کی اس کے بارے میں ذکر کیا جائے اس کا تذکرہ کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے نبی علیہ السلام نے کسی درخت کی طرف نسبت کی اگر اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے نبی علیہ السلام نے مدینہ کی طرف نسبت کی اگر اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے نبی علیہ السلام نے مکہ کی طرف نسبت کی اگر اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے نبی علیہ السلام نے اگر صحابہ کی طرف نسبت کی صحابہ کی تعریف کی جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے دنیا میں آج تک نہ تو کسی نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو مکمل کیا نہ کبھی کر سکے گا نبی علیہ السلام کی سیرت کو کبھی کوئی مکمل نہیں کر سکتا اگر دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا دی جائیں ان کے ساتھ جتنے بھی پتے ہیں یہ کاغذ بن جائے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بہتے دریا ہیں اگر یہ سیاہی بن جائے یہ درخت جو کلمیں بن جائیں یہ ختم ہو جائیں گی یہ جو دریا بہتا ہے یہ سیاہی بن کر ختم ہو سکتا ہے یہ جو پتے ہیں یہ کاغذ بن کر ختم ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی کاتب ہیں یہ لکھنا شروع کریں یہ تھک سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی نبی علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سجایا اگر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ رب العزت اس دنیا کو نہیں بناتے اس دنیا کے نظام کو نہیں بناتے اگر اس دنیا کو اللہ رب العزت نے سجایا ہے تو صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے لیے آج ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو مکمل ہی نہیں کر سکتے تو ہم نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہی کیوں کرتے ہیں پھر ہمارا بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے جب ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو مکمل ہی نہیں کر سکنا تو ہماری مثال اس مصر کی اس بوڑھیا کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹلی لے کر گھر سے نکلی تو کسی نے راستے میں کہا کہ اماں کہاں جا رہے ہو تو اس بوڑھیا نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں خزانے آئے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تو آپ اس روئی کی اس گوٹی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدو گی تو اس بوڑھیا نے کہا کہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی نہیں ہے بات تو نام لکھوانے کی ہے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کھڑے ہو جاؤ تو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا تو ہماری مثال بھی اس مصر کی اس بوڑھیا کی ہے تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام وہ نبی ہے جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے